بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 70 سے 77 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود اور نصارہ، ان کا طغیان، ان کی سرکشی، ان کا تمرد
اور ان کا کفر اور ان کی حرام خوری اور گناہوں میں دوڑ دوڑ کر گرنا، یہ اور اس طرح کی دیگر صفات جو ذمیمہ ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ پھر آخر میں یہ بھی ایک اصول بتا دیا گیا تھا کہ چاہے کوئی ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، عیسائی ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی فرقے سے، اگر وہ سچے دل سے ایمان لے آئے اور یوم آخرت کو بھی مان لے، اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت کو مان لیں اور اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگا لیں، تو بس اب ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، ان کی زندگی بہت ہی اچھی زندگی گزرے گی اگر وہ ایسا کر لیں۔ لیکن اس پر کہاں تک عمل کیا یہود نے اور عیسائیوں نے، کہاں تک کیا کیا؟ آگے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد و میثاق لیا گیا تھا توحید پر، کہ اللہ کو ایک ماننا ہے اور جو نبی تمہارے درمیان آئے ہیں ان کے احکام کو تسلیم کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے۔ تورات لے کر آئے، انجیل لے کر آئے، یا حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے زبور لے کر، ان سب کے احکام کو تسلیم کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یعنی نبیوں کی بات ماننا اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ان کو ماننا، یہ عہد لیا گیا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں عہد و میثاق ایک پوری کرنے کی چیز ہوتی ہے، ایک ذمہ داری والی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کو ایک مانو گے اور جو رسول تمہارے پاس بھیجا جائے گا اس رسول پر ایمان بھی لاؤ گے، اور لا کر کے ان کے جو احکام ہوں گے ان کی باتوں کو مانو گے، ان کی ہدایات پر عمل کرو گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس انہوں نے کیا کیا، اس کا ذکر اس آیت میں ہے، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ قول و قرار لیا، پختہ عہد و میثاق لیا۔ پختہ عہد یہی کہ اللہ کو ایک ماننا اور جو رسول بھیجے جائیں ان کی باتوں کو ماننا، اس پہ چلنا۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولًا، ہم نے ان کے پاس بہت سے رسول بھیجے۔ ان کا طریقہ یہ رہا کہ رسولوں کی بات بحیثیت رسول کے نہیں مانتے، رسولوں کی ان باتوں کو مان لیتے جو ان کی مرضی کے مطابق، ان کے من کے مطابق جو بات ہے اسے تسلیم کر لیتے، مان لیتے، اور جو بات ان کی مرضی، ان کے مزاج، ان کے من کے خلاف ہے اس کا انکار کر دیتے۔ کوئی بھی عاقل بتائے کیا یہ رسول کو ماننا ہوا؟ یہ تو اپنی من کو ماننا ہوا، اپنے مزاج کے مطابق چلنا ہوا۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کسی بھی غلام یا کسی بھی وفادار یا کسی بھی فرما بردار، اس کی فرما برداری اسی وقت جانی جا سکے گی، اس کی وفاداری اسی وقت پتہ چلے گی جب وہ اپنی مرضی کے خلاف بات ہو اسے بھی تسلیم کر لے، اور اگر مرضی کے خلاف ہو تو بھی تسلیم کر لے، مرضی کے موافق ہو تو بھی اور خلاف ہو تو بھی۔ کیونکہ یہاں تو منمانی نہیں کرنا ہے، بلکہ رسول جو حکم لے کر آئے ہیں، خواہ بظاہر ہمارا جی چاہتا ہو، خواہ وہ ہمارے مزاج کے موافق ہو یا اس کے خلاف ہو، اسے تسلیم کر لینا، یہی فرما برداری ہے اور یہی سچی غلامی ہے۔ جیسا کہ اس امت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو ویسا بنا کر کے دکھایا، اور آپ کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اور اس امت میں بڑے بڑے لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے مکمل اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ڈھال لیا، یہاں تک کہ اس طرح ایک ظاہری غلام، جو اب تو غلام نہیں پائے جاتے، ایک وقت تھا جب غلام پائے جاتے تھے، اس وقت کے واقعات میں آتا کہ ایک شخص اپنے غلام کو خرید کر لے کر آیا گھر، تو اس سے پوچھا کہ تم کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ مالک دیندار تھا، شریف تھا،
اس کی طبیعت میں سلامتی تھی، تو اس نے سوچا کہ اس کی جو مرضی ہوگی اس کی پسند جان لیں تاکہ اسی طرح کی چیز کھانے میں اس کے لیے تیار رکھیں۔ تو اس سے پوچھا کیا کھانا پسند کرو گے؟ کہا جو آپ کو پسند۔ کہا کہ کیا پہننا پسند کرو گے؟ کہا جو آپ کو پسند ہو۔ کہا کہاں رہنا پسند کرو گے؟ کون سے گھر میں؟ اتنے سارے گھر ہیں۔ کہا جو آپ کو پسند ہو۔ غرض جو یہ پوچھتا اس کا جواب یہی دیتا جو آپ کو پسند ہو۔ کہا رہے تمہاری بھی کوئی مرضی ہے؟ تمہاری بھی کوئی مرضی ہے؟ ہر چیز کا ایک ہی جواب دے رہے ہو، جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کی مرضی ہو۔ تو اس نے کہا وہی بات، بہت ہی قیمتی بات ہے تو غلام لیکن بات اس کی بہت قیمتی ہے۔ اس نے کہا غلام کی کیا پسند ہوتی ہے؟ پسند تو آقا کی ہوتی ہے۔ غلام اصل وہی ہے جو اپنے آقا کی پسند کے مطابق چلے، جو اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلے۔ تو دیکھیے یہ ظاہری غلام تھا اور اس کا آقا، اس کا مالک ظاہری آقا تھا، ظاہری مالک تھا، حقیقی مالک نہیں تھا۔ حقیقی مالک تو خداوند ذوالجلال ہے، رب سبحانہ و تعالی ہیں، وہ حقیقی مالک ہیں، وہ حقیقی رب ہیں اور ہم سب ان کے حقیقی بندے ہیں۔ اور عام انسان ایک انسان کو خرید لیتا ہے پیسوں سے یا کسی بھی طرح اس کی ملکیت میں اگر آ جاتے ہیں، وہ ظاہر میں غلام ہے، کچھ ظاہری احکام اس کے لیے ہیں، حقیقی غلام نہیں، یہ حقیقی آقا نہیں۔ پھر بھی اس نے ایسا جواب دیا، جیسا کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنے غلام پہ بہت غصہ آیا، میں اس کی پٹائی کرنے لگا اور غلام پہ غصہ آ گیا تھا۔ غصے میں تو آدمی کچھ دیکھتا نہیں ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اور وہ تو غلام تھا، بیٹا تو تھا نہیں۔ بیٹا کو باپ جو ہے بیٹے پہ غصہ ہوتا ہے تو اس کی پٹائی شروع کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی ذہن میں کسی نہ کسی گوشے میں یہ خیال رہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچانا، ایسی چوٹ نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ، محبت بھی دل میں ہوتی ہے۔ اب وہ غلام اس کے بارے میں بس پٹائی شروع، کہے کہ میں غصے میں تھا، مار ہی رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے کہ تم اس پر جتنا قادر ہو اس سے زیادہ اللہ تم پہ قادر ہے۔ یہ جواب پیچھے سے آواز آئی، میں چونک گیا کہ بہت ہی حقیقی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے، میں اس پر جتنا قادر ہوں اس سے زیادہ اللہ مجھ پہ قادر ہے۔ کہتے ہیں فوراً مڑ کے دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے اور آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ غصے میں غلام کو مارے جا رہا، اس طرح مار رہا ہے جیسے پورا قادر یہی ہے، پورا مالک مختار یہی ہے اور غلام کچھ نہیں کر سکتا، اس کو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایسا لگ رہا ہے۔ آپ نے فوراً بہت ہی قریب پہنچنے سے پہلے، اس لیے کہ آپ کا خیال یہ تھا جتنی دور میں جاتا جاؤں گا اتنی دیر وہ اور زیادہ مار لے گا، اس لیے آپ نے وہیں سے آواز لگا دی کہ جتنے تم قادر ہو اس پر اس سے زیادہ اللہ تم پہ قادر ہے۔ اب یہ رک گئے اور کہا یا رسول اللہ کہ غلام غلطی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ غلطی کرتے ہیں تو معاف کر دو، معاف کر دو۔ پوچھا کتنی بار معاف کریں؟ کہا 70 بار معاف کرو۔ یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 70 بار معاف کرو۔ آپ سمجھتے ہیں 70 بار کا مطلب؟ 70 بار کا مطلب یہ نہیں کہ گنتی کر کے 70 بار معاف کرو اور اس کے بعد جب 71واں 72واں کرے تو پٹائی شروع کر دو، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تعداد مقصود نہیں ہے، بہت زیادہ غلطی کرے تو بھی معاف کر دو۔ ایک آدمی دن بھر میں اپنے مالک کے خلاف کتنی غلطی کرے گا؟ 70 تک کہاں کر پائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بھی غلطی کرے تمہاری نظر کے حساب سے تو بھی معاف کرو۔ تو یہ تو دنیا میں جو ظاہری آقا ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے، اور غلاموں کو کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو آقا کی مرضی وہی غلام کی مرضی۔ تو بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس رسول آئیں اور رسول جو احکام لے کر آئیں ان کے مطابق تم چلو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کلما جاءہم رسول، جب جب ان کے پاس رسول آئے، کیا لے کر آئے؟ بما لا تہوی انفسہم، جو ان کی خواہش کے خلاف بات لے کر آئے، ان کی مرضی کے خلاف بات لے کر آئے۔ ان کی مرضی کے خلاف کا مطلب بات تو حق لے کر آئے لیکن ان کے مزاج میں حق نہیں تھا، اس لیے ان کی مرضی کے خلاف تھا۔ یہ لے کر کے آئے تھے مثال کے طور پر پہلے کہ 2 وقت کی نماز پڑھا کرو، تو یہ ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ وہ حکم لے کر آئے کہ جب تولو تو برابر برابر تولو، زیادتی کمی زیادتی نہ کرو، انصاف کرو، وہ ان کی مرضی کے خلاف تھا۔ اسی طرح یہ جو احکام لے کر آئے
جو حق تھے لیکن وہ ان کی مرضی کے خلاف تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فریقاً کذبوا، ایک فریق نے تو نبیوں کو جھٹلا دیا، نعوذ باللہ، نبیوں کو جھٹلا دیا کہ آپ غلط بول رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی بات ہم نہیں تسلیم کریں گے، آپ کی بات جھوٹ ہے، غلط ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے تو نبیوں ہی کو جھٹلا دیا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، جبکہ عہد لیا جا چکا تھا کہ رسولوں کو تم تسلیم کرو گے، عہد لینے کے بعد جھٹلا دینا، ایک تو نبی کو کسی بھی وقت جھٹلا دینا غلط ہے، اور اگر عہد لیا جا چکا ہو، انہوں نے قول و قرار کر لیا ہو، اس کے بعد جھٹلائیں تو بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور دوسرا گروہ کا حال یہ تھا کہ جھٹلانے میں اتنے آگے بڑھ جاتے کہ قتل بھی کر ڈالتے۔ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، ایک فریق ایسا تھا، ایک گروہ ایسا تھا جو قتل ہی کر ڈالتا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور وہ بہت بڑے منات تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمیشہ اعلان کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، ان کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا، یہی اعلان ان کا گویا طریقہ تھا، ہر وقت یہی کام کرتے تھے، اعلان ہی کیا کرتے تھے، ان کی مرضی تھی، ان کی خواہش تھی، ان کا یہ پروگرام تھا کہ میں پوری دنیا میں یہ بات پہنچا دوں کہ آخری رسول آنے والے ہیں، تم سب ان کو تسلیم کرنا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر محنت کرتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ ان کو بھی ختم کر دیں، اور اپنے حساب سے انہوں نے تو ان کو سولی پہ چڑھا ہی دیا۔ یہ حال تھا ان کا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کہاں ان سے حکم، ان کو کہا گیا تھا کہ ایمان لاؤ گے، اللہ کو ایک مانو گے، رسولوں کی بات مانو گے، بات ماننا تو دور کی بات ہے، بہت دور چلے گئے، نبیوں تک کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد کبھی کبھی آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں، اور احساس کے بعد وہ اپنی غلطی پہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ آگے کی آیت بتا رہی ہے کہ ذرہ برابر انہیں شرمندگی بھی نہیں، کوئی احساس بھی نہیں، خیال نہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں جرم کر رہا ہوں۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم پہ کبھی کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حالانکہ آدمی جرم کرتا تو ڈرتا ہے کبھی کبھی کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے، کبھی تنہائی میں بھی پریشان ہوتا ہے، لیکن ان کا حال بیان کیا جا رہا کہ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، انہوں نے یہ خیال کیا کہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ فتنہ سے مراد یہاں پر یا تو عذاب ہے، تو انہوں نے سمجھا ہم پہ کبھی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ بہت سے مفسرین نے فتنہ سے مراد یہاں پہ عذاب ہی لیا، کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور کچھ حضرات نے یہاں پر فتنہ سے مراد آزمائش، کہ ہمیں کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کچھ نہیں آئے گا۔ بہرحال عذاب ہو یا آزمائش ہو، دونوں طرف سے وہ مطمئن تھے، نہ کبھی ہم پہ کوئی آزمائش آئے گی اور نہ کبھی ہم پہ کوئی عذاب آئے گا، کوئی پریشانی آئے گی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، سو وہ اندھے بھی ہو گئے اور بہرے ہو گئے، بالکل اندھے ہو گئے، حق بات انہیں نظر ہی نہیں آتی تھی، اس لیے سمجھیے اندھے ہو گئے۔ وَصَمُّوا، اور حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، سنتے ہی نہیں تھے، لہذا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ان کو کتابوں میں تاکید بھی کرتے رہے، انجیل میں ان کو بتایا جاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، جب تم ان کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں سزا ملے گی، یہ سب کچھ اس میں بتایا جا رہا، لیکن وہ اندھے بہرے ہو کر بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں سننا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، یہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ، اس کو دیکھیے، اس پر توجہ کیجیے۔ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا اور جرم کرتے رہے، یعنی نبیوں کو قتل کر دینا اور ان کی تکذیب کرنا، جھٹلا دینا، یہ سب کے ساتھ ساتھ پھر یہ خیال کرنا کہ ہم نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہر سچی اور اچھی بات سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنی رحمت سے نبی بھیجتے رہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے پاس نبی بھیجتے رہے کہ ان کو سمجھاتے رہو، اور یہ مان لیں، آج نہیں کل مان لیں، سب نہیں اس میں سے کچھ مان لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عامہ سے نبی کو بھیجتے رہے،
اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ثم تاب اللہ علیہم کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا، نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کو بھیجنے سے پھر کچھ لوگوں نے بات مان لی۔ جب کچھ لوگوں نے بات مان لی، توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ثم تاب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد پھر سارے جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لے آئے، رحمت عامہ بن کر، رحمت للعالمین بن کر آپ تشریف لائے، اب ان کو مان لینا، ان کی باتوں کو تسلیم کر لینا ان کے اوپر ضروری تھا اور ان کی ذمہ داری تھی، یہ ان کی سمجھداری تھی، لیکن افسوس کے ساتھ ثم عموا وصموا، پھر بہرے ہو گئے، پھر اندھے ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی باتوں کو ماننے کے بجائے آپ کی باتوں کو بھی انہوں نے گویا ایسا کر دیا کہ اس کو سننے ہی کے لیے تیار نہیں، اس کو سمجھنے ہی کے لیے تیار نہیں۔ کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے لوگ بالکل اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ تو بہت دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، خود اندھے ہیں، خود بہرے ہیں، تو دوسروں کو اندھے نہ سمجھیں، بلکہ ایک رب ہے بصیر جو دیکھ رہا ہے ان کو، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی ہدایات اور ارشادات کو پس پش ڈال رہے ہیں، اور قتل کی تدبیر کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد والی آیت میں بہت ہی واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا توحید کا، اللہ کو ایک ماننے کا، لیکن لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، انہوں نے عجیب و غریب عقیدہ بنا لیا، بجائے اللہ کو اللہ ماننے کے، بجائے اس کے کہ توحید کے قائل ہو جاتے، اللہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بجائے اس کو تسلیم کرنے کے انہوں نے کیا کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تو وہی مسیح ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ کہہ دیا کہ یہ اللہ یہ ہے۔ نصارہ آگے بڑھے تو اتنا آگے بڑھ گئے، دوسرے نبیوں کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو سولی دینے کے لیے تو یہود تیار تھے، لیکن یہ نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، انہوں نے ماننے میں اتنا آگے اپنے آپ کو بڑھایا، اتنے آگے بڑھے کہ کہہ دیا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تو یہی مسیح ہے، مریم کے جو بیٹے ہیں یہی مسیح، یہی اللہ، یہ کہہ دیا۔ جب یہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے لقد کفر الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ کہا وہ سب کے سب کافر ہو گئے، وہ اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہے ہوں، نصارہ کہہ رہے ہوں، کچھ بھی کہہ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا لقد کفر الذین قالوا، یقیناً تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ سب کے سب کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے وہ وہی ہے جو مسیح ابن مریم، وہی اللہ ہے یہ۔ اور خود حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور تم سب کے سب اس کی عبادت کرو، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ مسیح تو یہ فرما رہے ہیں اور یہ لوگ اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں، تو کہاں ان کی تعلیم کو ماننے والے؟ وہ ان کی تعلیم کے تو سخت خلاف انہوں نے کیا۔ وقال المسیح، اور حضرت عیسیٰ مسیح نے یہ فرمایا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب۔ وہ تو اس بات کی تبلیغ کر رہے تھے، اس بات پر محنت کر رہے تھے کہ سب کے سب اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور انہوں نے الٹا کر دیا، خود حضرت مسیح کو ہی اللہ کہہ دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ سن لو، یقینی بات یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، کسی بھی طرح کا، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کے افعال کے ساتھ، کسی بھی طرح کا اللہ کے ساتھ جس نے بھی شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یقینی بات ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ جس نے بھی شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، اب جنت پہ داخلہ اس کے لیے ممکن نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے ناممکن ہو گیا جس نے بھی شرک کیا۔ اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچانا بہت ضروری ہے۔ شرک
اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی چیز میں بھی کسی طرح کا شرک کرنا شرک ہے، اور شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کو حرام قرار دے دیا۔ اب جس چیز کو اللہ تعالیٰ خود حرام کر دے اس کو کیسے جنت میں لے کر کے جائیں گے؟ اب وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہاں، اگر سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لے، تو شرک سے پاک ہو گیا تو اب وہ مشرک نہیں رہا، اب وہ موحد ہو گیا، مومن ہو گیا پکا، تو وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے، اس کی مغفرت نہیں کرے۔ تو جنت اس پہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اعلان عام ہو گیا ہے۔ اس اعلان کو ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک سے بچانا چاہیے۔ شرک ایک بہت ہی عام بات آپ کو بتاتے رہیں، ایک شرک کو شرک جلی کہا جاتا ہے اور ایک شرک کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ شرک جلی کا مطلب کھلا ہوا شرک، جس کو آپ عام طور سے سمجھ جائیں کہ یہ تو شرک ہے، کھلا ہوا شرک، اور ایک شرک خفی ہے جو سمجھ میں نہیں آتا مگر وہ چھپا ہوا شرک ہوتا ہے۔ خفی کا معنی چھپا ہوا، شرک خفی، چھپا ہوا شرک، ایسا شرک جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اور عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ ایسے شرک سے خاص طور سے ہم لوگوں کو بچنا۔ شرک جلی سے تو بہت لوگ بچ جاتے ہیں، شرک جلی کو سمجھتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ شرک خفی کو آدمی سمجھ نہیں پاتا، یہاں تک کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے پڑھنے والا نہیں ہوا، دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، لہذا یہ شرک ہے، یہ شرک خفی ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ وہ تو سمجھ رہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، چاہے وہ مسجد میں ہی پڑھ رہا ہو، چاہے پہلی صف میں پڑھ رہا ہو، وہ تو سمجھ رہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اگر کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں میں شرک شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ مراد یہاں پر یہی ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت ان پہ حرام اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اور اس وقت جب جہنم میں بھیجا جائے گا مشرکین کو تو اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا۔ یہ نہ سوچے کہ بہت سارے ہمارے مشرکین کیا کرتے ہیں، شرک جس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں تو وہ سب کے بارے میں سمجھ رہے یہ سب ہمارے مددگار ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرما دیا انا اغنی الشرکاء، جتنوں کو تم نے شریک کیا ان سب میں سب سے زیادہ بے نیاز میں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے۔ تو سارے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور اس کے جس کو شریک ہے سب کو سمیت جہنم میں ڈال دے۔ وہ سارے مددگار جن کو وہ مددگار سمجھ رہا وہ بھی جہنم میں چلے جائیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہوں نے کفر کیا۔ دوسرے اور ایک گروہ ہے اس نے بھی کچھ کہا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن واضح کر رہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ انہی نصارہ میں الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو ایک فرقہ کا تو یہ کہنا تھا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، ایک دوسرا فریق ہے، دوسرا گروہ ہے، اس کا یہ کہنا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں کا ایک ہے، یعنی تین ہیں، معبود تین ہیں، ایک اللہ ہے، ایک حضرت عیسیٰ ہیں اور ایک ان کی ماں حضرت مریم ہے، یہ تینوں ملا کر کے اللہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت جبریل روح القدس جن کو کہتے ہیں یہ تینوں مل کر کے اللہ ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ اور یہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ، یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت جبریل علیہ السلام روح القدس، جن کا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی واضح اعلان کر دیا لقد کفر الذین، وہ بھی کافر ہو گئے، یقینی طور پر انہوں نے بھی کفر کیا، وہ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے،
یہ اللہ تین میں کا ایک ہے، بقیہ دو وہ ہیں۔ وما من الہ الا الہ واحد، قرآن اعلان کر رہا کہ سنو، کوئی معبود جس کو معبود کہا جائے کوئی نہیں ہے سوا ایک ہی معبود کے جو اللہ ہے۔ تین اور تین یہ سب غلط عقیدے ہیں، اور یہ سب کہنے والے کفر کرنے والے ہیں۔ بس یہ سن لو اعلان، ما من الہ الا الہ واحد، کتنی تاکید ہے اس جملے کے اندر، اس کلمے کے اندر۔ اس کو تو پڑھنے والے ہی جانتے ہیں، جو قرآن کریم کی بلاغت کو جانتے ہیں وہی اس کو سمجھتے ہیں کہ وما من الہ الا الہ واحد میں کتنی تاکید ہے، اور نہیں ہے کوئی معبود جس کو معبود کہا جا سکتا ہو سوائے اسی کے جو ایک ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے وعید بھی ارشاد فرما دی، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور یہ لوگ اگر باز نہیں آئے ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تین ہیں تین ہیں تین ہیں، تین کا عقیدہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اس بات سے باز نہیں آئے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سخت بات ہے، اگر وہ اس سے باز نہیں آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو دردناک عذاب بہت جلد ان کو پہنچے گا۔ جو لوگ کفر پہ قائم ہیں، ان باتوں پہ جمے ہوئے ہیں، یہی عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، بہت جلد ان کو عذاب آ لے گا اور پکڑ لے گا۔ چنانچہ دنیا میں بھی اللہ نے عذاب بھیج دیا، اور آخرت میں تو عذاب ان کے لیے رکھا ہی رکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ چونکہ ہر وقت رہتی ہے، اس لیے پھر فرما رہے ہیں افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کے سامنے متوجہ نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے آ کے توبہ نہیں کرتے؟ اتنی بڑی بڑی غلط باتیں کہہ رہے ہیں، اور ان کے پاس رسول آ کے سمجھا رہے ہیں، قرآن آ کے سمجھا رہا، اب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ افلا یتوبون الی اللہ، یہ اللہ کے سامنے توبہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب تو ان کو سمجھ آ جانا چاہیے اور ان کو توبہ کرنا چاہیے، ویستغفرون، اور ان کو چاہیے کہ اپنے گناہ کو بخشوا لیں۔ کیوں؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے، بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابھی بھی یہ متوجہ ہو جائیں، یعنی اعلان عام ہے، ابھی بھی یہ متوجہ ہو جائیں، اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد اور اتنے سخت اور غلط عقیدہ رکھنے کے بعد ابھی بھی یہ سچے دل سے آ جائیں، توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب صحیح عقیدہ کیا رکھنا چاہیے وہ بھی ان کو بتا دیا جا رہا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، سنو، مسیح کو جو اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ کا ایک حصہ کہہ رہے ہیں تین میں کا، وہ لوگ سن لیں اور سبھی لوگ سن لیں، ساری انسانیت سن لے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں وہ ایک رسول ہیں۔ اس سے پہلے بہت سارے رسول گزرے ہیں، جس طرح اور رسول گزرے ہیں ویسے ہی یہ بھی ایک رسول ہے۔ ان رسول کے جو صفات تھے ایسے ہی ان کے بھی صفات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، دین کے معاملے میں اور الوہیت کے معاملے میں یہ کہا جا رہا کہ مسیح نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے رسول ہیں، بس اللہ کے رسول ہیں، الوہیت ان کے اندر بالکل کچھ نہیں ہے۔ ہاں رسالت ہے، اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت رسول گزر چکے، تو اس سے پہلے رسول گزر چکے تو وہ رسول ان کو تو کوئی اللہ نہیں کہتا، تو ایسے ہی ان رسولوں میں سے ایک رسول یہ بھی ہیں، لہذا ان کو اللہ کہنا یا اللہ کا بیٹا کہنا یا اور کچھ کہنا کہ ان کے اندر اللہ حلول کر گیا ہے وغیرہ وغیرہ جو عقائد ہیں، ان سب سے سب کو توبہ کر لینی چاہیے۔ بس یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ مریم کے بیٹے مسیح ایک رسول ہیں، جو اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اس سے پہلے اور بھی رسول آ چکے ہیں۔ اور ان کی ماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی خدا کا ایک حصہ ہے، فرماتے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، بس یہ عقیدہ رکھو کہ ان کی ماں ایک بہت بڑی ولیہ تھی، ایک بہت بڑی بزرگ تھی، اللہ کو پسندیدہ، اللہ کے مقبول بندہ تھی۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں صدیقہ تھی۔ صدیقہ کا مطلب جو گناہوں سے بہت دور رہے، کبھی اس کو گناہ کا خیال نہ آئے، وہ صدیق کہا جاتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں ہمیشہ لگا رہے، گناہوں سے بہت دور، ایک دم انتہا درجے پہ گناہوں سے دوری میں، اور اللہ کی عبادت کرنے میں بھی انتہا درجے پہ مسلسل اللہ کی فرما برداری میں لگا رہے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ رسول ہیں، اور ان کی ماں کے بارے میں فرمایا کہ وہ صدیقہ ہیں، ولیہ ہیں، بزرگ ہیں۔ اور سنو، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ اللہ ہیں یا اللہ کا حصہ ہیں؟
کانا یاکلان الطعام، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح، بہت ہی آسان ایک ایسی دلیل پیش فرمائی ہے جس سے ہر شخص کو سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کریم ایسے ایسے دلائل نہیں پیش کرتا کہ جس کو صرف علماء سمجھ سکیں، جس کو صرف بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہی سمجھ سکیں، بلکہ اس طرح کے موقع پر قرآن کریم ایسا واضح، اتنا آسان ایسا ثبوت پیش کرتا ہے کہ پڑھا لکھا، بے پڑھا لکھا، دیہات کا رہنے والا، شہر کا رہنے والا، کسی بھی کونے کا رہنے والا، اگر وہ انسان ہے اور عقل سے اس کو کچھ بھی واسطہ ہے تو اس کو سمجھ لے گا اور اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہونا چاہیے۔ فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کون دونوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بتاؤ خدا کبھی کھانا کھاتا ہے؟ بس یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا نہیں تھے، کہ خدا تو کھانے کا محتاج ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کھانا کھانا دیکھنے میں ایک لفظ چھوٹا سا ہے، لیکن اسی میں سب کچھ ہے۔ ہر عقل والا اپنے عقل کے مطابق اس میں غور کر سکتا ہے کہ کھانا کھانا، جو کھانے کا محتاج ہے وہ دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے۔ یہ ذہن نشی کر لیجئے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے۔ کھانا تو ایسے ہی نہیں تیار ہو جاتا، کھانا کو تیار ہونے میں شروع سے آخر تک کتنی چیز لگی ہوئی ہے، ہوائیں لگی ہوئی ہیں، پانی لگے ہوئے ہیں، اور زمین ہے، اور نہ جانے اللہ کی کتنی مخلوق، ہزار نہیں، بالکل بجا صحیح ہے کہ لاکھوں مخلوق لگی ہے، تب جا کر کے کھانا ہمارے سامنے تیار ہو کر آیا ہے۔ گویا ہم اتنی ساری چیزوں کے محتاج ہیں، تب تو کھانا کھا پا رہے ہیں۔ تو جو کھانے کا محتاج ہے وہ دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے، ہر چیز کا محتاج ہے۔ اور پھر کھانا پیٹ میں جانے کے بعد اس کے ہضم ہونے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سب کا محتاج ہے، ان سب کا محتاج ہے۔ اور پھر جو چیز اندر جائے گی اس کے نکلنے کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اس کا بھی محتاج ہے۔ تو کتنی دور تک احتیاج جاتی ہے، کتنی دور تک ضرورت جاتی ہے۔ دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے کہ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، لیکن اسی ایک جملے نے سب کچھ بتا دیا کہ جو کھانے کا محتاج ہے وہ ہر چیز کا محتاج ہے، اور جو ہر چیز کا محتاج ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ذرا ہم کتنی واضح دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں انظر کا معنی تم دیکھو، کیف نبین لہم الآیات، ہم ان کے لیے کتنی واضح دلیلیں پیش کر رہے ہیں، کس قدر حقیقت پر مبنی بات ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے، لیکن یہ بات کتنی واضح ہے جس سے ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ ثم انظر، پھر دیکھو، کتنی عجیب بات ہے، کتنی واضح دلیل کے بعد بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ابھی بھٹکے جا رہے ہیں۔ ابھی ثم انظر، پھر دیکھو ان کو کہ کہاں الٹے چلے جا رہے ہیں، کہاں بہے چلے جا رہے ہیں۔ کس قدر حیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ اگر عقل نہ دے تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، ورنہ یہ کتنی واضح بات ہے، اتنی واضح دلیل کے بعد بھی دیکھو تو وہیں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی ان کا عقیدہ، ان میں جو فرقہ ہے یہ عقیدہ رکھنے والا ابھی بھی وہی عقیدہ رکھے ہوا ہے کہ اقانیم ثلاثہ، تین اقنوم ہیں اور یہی تینوں ہیں، ان تینوں میں سے ہر ایک الگ الگ خدا ہے، اور تینوں کو ملا دو تو تینوں مل کے ایک ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ آج بھی باقی ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا کہ پھر سے دیکھو کہاں الٹے جا رہے ہیں، کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے قل، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کے ایک ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہو جو چیز کسی نقصان کی مالک نہیں؟ یہ بھی ایک انداز ہے توحید کی طرف اللہ تعالیٰ کس طرح دعوت دے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے۔ آپ ان سے کہیے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو بالکل مالک نہیں ہے تمہارے لیے، نقصان کا بھی مالک نہیں ہے اور نفع کا بھی مالک نہیں ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما قرآن میں جب بھی ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ماں عام چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا گیا کہ گویا وہ بھی ایک مجبور چیز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا ہیں یا ان کو بہت سارا اختیار ہے، اس لیے ماں کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو، جبکہ بظاہر یہ لگتا ہے یہ کہا جائے تم ایک ایسے انسان کی عبادت کرتے ہو، ایک ایسے شخص کو اللہ مان رہے ہو، تو یہاں ایسے شخص یا ایسے انسان ایسا لفظ نہیں، تم ایک ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو، چونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لہذا یہ بھی ایک شے ہے، ایک چیز ہے۔
جو لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہیں نقصان پہنچانے کے بھی مالک نہیں ہے اور تمہیں نفع پہنچانے کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقی بات ہے۔ یہ حقیقت میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، حقیقت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہوا نظر آتا ہو تو وہ ایک سبب ہے، وہ ایک ذریعہ ہے، وہ خود حقیقی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ نقصان پہنچانے کا وہ مالک نہیں ہے۔ ما لا یملک لکم، وہ تمہارے نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہے، تم کو نفع پہنچانے کا مالک نہیں ہے۔ اگر وہ نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک ہوتا تو خود اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتا، مگر خود اس کو بھی بہت موقع پہ نقصان پہنچتا رہتا ہے اور بہت موقع پہ اس کو نفع بھی ملتا رہتا ہے، تو وہ مالک نہیں ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور سنو اللہ ہے، اللہ وہی ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے اور سب کچھ جان رہا ہے، تو اسی کو اللہ مان، وہی سمیع اور وہی بصیر ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، کس انداز سے دعوت دے رہے ہیں؟ اگر سچے دل سے کوئی عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر ان آیات کو سچے دل سے گہرائی کے ساتھ بار بار پڑھے گا تو اس کے دل میں عقیدہ توحید اتر جائے گا، وہ توحید کا قائل ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کو پڑھے اور اس کو سنے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہے ہیں قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ مخاطب کیجیے ان اہل کتاب کو اور کہیے اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، تم لوگ اپنے دین میں غلو مت کرو، دین میں غلو مت کرو، یعنی دین میں جس کا جو حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کے بارے میں جو کچھ بتا دیا ہے اتنا ہی تسلیم کرو اور اس سے آگے بڑھ بڑھ کر کے تسلیم مت کرو۔ غیر الحق، تم مبالغہ مت کرو اپنے دین کی بات میں، ناحق کا، ناحق بات کی طرف مت جاؤ، غلو مت کرو۔ جس چیز کو جس حد تک ماننے کو کہا گیا ہے اسی حد تک ماننا یہ تو صحیح ہے، اور اس سے آگے تجاوز کرنا اور آگے بڑھا دینا یہ غلو کہلاتا ہے۔ نبیوں کو ماننے میں اتنا آگے چلے گئے کہ ان کو خدا بنا دیا، خدا کی صفات ان میں ڈال دیا، یہ غلو کرنا ہو گیا۔ اور افراط اور تفرید کہتے ہیں او کم کر دینا، جیسے یہود نے کمی کر دی، نبیوں کو ماننے میں کمی کر دی، کم کرتے کرتے کہاں تک چلے گئے؟ نبیوں کو جھٹلا دیا، عام انسان سے بھی نیچے کر دیا، جھٹلا دیا، اور صرف جھٹلانے ہی پہ بس نہیں کیا، قتل بھی کر ڈالے، تو وہ اتنے دور چلے گئے، انکار کرنے میں اس کو تفرید کہا جاتا ہے۔ اور یہ ماننے میں اتنے آگے چلے گئے کہ ان کو اللہ ہی مان لیا نبی سے آگے بڑھ کر کے، تو یہ غلو مت کرو۔ ولا تتبعوا اهواء قوم، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ کوئی شخص آج صحیح دین پہ قائم ہے تو اس کی بات مانی جا سکتی ہے، کل کو خدا نخواستہ وہ دین حق سے ہٹ گیا، راہ راست سے ہٹ گیا، تو اب اس کی بات تو نہیں مانی جا سکتی، نہیں ماننا ہے، یہی طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس سے پہلے گمراہ ہو چکے تم ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ کہاں تک ابھی چل رہے ہو؟ یہ تو بہت پہلے راہ راست سے ہٹ چکے، بہت پہلے گمراہ ہو چکے، اب تم اس کے پیچھے چل رہے ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک شخص کے پاس سب لوگ آتے تھے، لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ اس کے بعد شیطان آیا، شیطان نے کہا کہ دیکھیے آپ پرانی باتوں پہ چل رہے ہیں اور پرانی باتوں پہ چلتے رہیں گے تو آپ کے ماننے والے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مانیں تو کچھ نئی بات نکالیے، نئی چیزیں نکالیے، پھر دیکھیے آپ کو ماننے والے بہت ہو جائیں گے۔ یہ سمجھایا، اس کی سمجھ میں بات آ گئی، چنانچہ اس نے نئی چیزیں نکالنا شروع کیا، واقعی لوگ ماننے آنے لگے، یہ آ رہا وہ آ رہا، بھیڑ لگنے لگی، خوب زیادہ لوگ آنے لگے اور آ کر کے ان کی بات کے مطابق عمل کرنے لگے۔ جب ایک خاصا وقت گزر گیا تو ان صاحب کو احساس ہوا کہ میں نے تو غلطی کی، میری وجہ سے بہت سی بدعات پھیل گئی، غلط چیزیں پھیل گئی، میں نے تو بہت بڑی غلطی کی، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ توبہ کرنے کے لیے آئے، لوٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، توبہ کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے صرف ایسی غلطی کی ہوتی جو میری ہی نافرمانی، صرف میری نافرمانی ہوتی، صرف میرے حق میں خطا ہوتی تو میں تمہیں معاف کر دیتا۔ تم نے تو ایسی غلطی کی ہے کہ اس غلطی پہ دوسرے لوگ جم گئے، تم نے ایسی گمراہی پھیلائی ہے کہ اس گمراہی پہ دوسرے لوگ جم گئے اور ان میں سے کتنے لوگ مر بھی چکے اسی عقیدے پر، ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے اب تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، تمہاری توبہ اب میں قبول نہیں کروں گا۔
اب اسی حال میں تم کو مرنا ہے، اور ان لوگوں کے بجائے ان لوگوں کے بدلے تم کو بھی سزا ملے گی۔ ان کو تو ملے گی ہی، اس لیے کہ ان کو بھی تحقیق کرنا چاہیے تھا، تو ان کو جو سزا ملے گی ان سب کے برابر تمہیں اکیلے بھی ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اس لیے بہت ہی بڑی ذمہ داری کی بات ہے، کوئی بات کسی کے سامنے کہنا ہو، خاص طور سے عقیدہ سے متعلق یا دین سے متعلق، تو بہت ہی سوچ سمجھ کر کے کہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے اور وہی بات پھیل جائے، دوسرے لوگ بھی اسے سیکھ لیں اور ان کا گناہ بھی ہمارے سر آ جائے، ایسا نہ ہو۔ اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اور بہت ہی بچنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، یہ قوم پہلے ہی گمراہ ہو چکے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، صرف خود گمراہ نہیں ہوئے، بہتوں کو گمراہ بھی کر دیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی سیدھی راہ سے بھٹک گئے، سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ یہ معاملہ بہت ہی نازک ہے، اسی لیے پہلے لوگ بہت ڈرتے تھے، کوئی بات بتانے میں بھی ڈرتے تھے کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ دین کے معاملے میں خاص طور سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ جو ہدایات آ رہی ہیں ان ہدایات پہ عمل کرنے والا بنا، ہمیں سچے عقیدہ والا بنا، صحیح اور درست عقیدے والا بنا، ہر طرح کے غلط عقیدے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما، شرک جلی سے بھی حفاظت فرما، شرک خفی سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہر طرح کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال، اور جتنی شرک کی قسمیں ہیں تمام قسموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عقیدہ حق پر قائم فرما، جو حق ہے اس پہ قائم فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جن مقاصد کے لیے کی ہے ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔